بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ود ارشد خان۔ ایوب خان دور حکومت کے بعد پاکستان میں معاشی تنزلی کا تسلسل جاری ہے۔ 1971 سے لے کر 2022 تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا جنرل ضیاء الحق صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا میاں نواز شریف صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف ہوں یا عمران خان صاحب، یہاں وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے یا اپنی حکومت کے 5 سال پورے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن ایک بھی ایسی لانگ ٹرم معاشی پالیسی نہیں بنائی جا سکی جس کی وجہ سے حکومتوں کے بدلنے سے ملک کی معیشت متاثر نہ ہوتی اور پاکستان آج معیشت میں ترقی کر رہا ہوتا۔ آج پاکستان جن معاشی مسائل کا شکار ہے وہ 1 سال یا ایک دور حکومت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کئی سالوں کا گند ہے جو اکٹھا ہو چکا ہے۔ جو بھی حکومت اقتدار سنبھالتی ہے وہ گزری حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، پھر انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بات کرتے ہیں پی ڈی ایم حکومت کی، جس میں ملک کی معیشت گرتی جا رہی ہے، انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں، آٹا گھی دال یہ سب مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، شرح سود بڑھتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت بے بس دکھائی دے رہی ہے، اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہے، عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ موجودہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو عمران خان کی حکومت میں باہر رہے، جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ واپس آ گئے، سینٹ کے رکن ہونے کے ناطے سینیٹر کا حلف لیا، بعد میں وزیر خزانہ بنا دیا گئے۔ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو معاشی بحرانوں سے نمٹنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا، لیکن ایسے لگ رہا ہے وہ بھی بظاہر ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا پی ڈی ایم کی حکومت میں سی ڈی ایس 70% سے بڑھ چکا ہے، یعنی ملک ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ 70% سے بڑھ رہا ہے۔ موجودہ حکومت اور اسحاق ڈار کا دعویٰ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، لیکن ملک کو اضافی 18 ارب ڈالر چاہیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا ڈالر 200 روپے پر لانے کا دعویٰ ابھی پورا نہ ہوا، حکومت کو ٹیکس مزید بڑھانا ہوں گے جس سے مہنگائی اور بڑھے گی۔ فارن اکنامکس رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال 2022-23 کے پہلے 4 ماہ جولائی تا اکتوبر میں 4 ارب 42 کروڑ 87 لاکھ ڈالر کے قرضے اور گرانٹ پی ڈی ایم کی حکومت کو موصول ہوئیں، جس میں 4 ارب 20 کروڑ 72 لاکھ ڈالر کے قرض اور 4 کروڑ 6 لاکھ ڈالر کے مالیت کی گرانٹ شامل تھی۔ پاکستان نے 2 ارب ڈالر مالیت کے بانڈ انٹرنیشنل فنانشل مارکیٹ میں متعارف کروائے۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب 16 کروڑ 61 لاکھ قرض موصول ہوا، کمرشل بینکوں سے 20 کروڑ ڈالر اور نایاب پاکستان سرٹیفکیٹ کے اجراء سے 6 کروڑ 95 لاکھ ڈالر قرض حاصل کیا گیا۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ مزید جاری رہ سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جلدی طے ہونے کے امکانات ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے حکومتی بجٹ کے اعداد و شمار پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق بجٹ خسارے میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ماضی میں بھی اعداد و شمار کی ہیرا پھیری کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ اب پاکستان کے اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ سود کی ادائیگیوں کے اعداد و شمار میں بھی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہداف کے حصول کے بغیر قرض حاصل نہیں ہو رہا اور زبانی جمع خرچ اور وعدوں پر قرض ملنے کے لیے امکانات نہیں ہیں۔ پاکستان کی کرنسی کی صورتحال بھی نازک ہے۔ سننے میں آ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ختم ہو رہے ہیں اور 260 سے اوپر کی خریداری کی جا رہی ہے۔ گرے مارکیٹ میں ڈالر بآسانی دستیاب ہے۔ بیرون ملک پاکستانی ایک مرتبہ پھر بینکنگ چینلز کے بجائے ہنڈی حوالے سے رقم بھیجنے کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ فیٹف کے قوانین پر عمل درآمد پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت کا دعویٰ تھا کہ ملک سے ڈالر کی غیر قانونی طریقے سے ٹریڈ کے تمام راستے بند کر دیے گئے، لیکن اس وقت غیر قانونی راستوں کا استعمال جتنا زیادہ ہو رہا ہے شاید اتنا عمران خان کی حکومت میں بھی نہیں تھا۔
اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو نہ صرف فارن ایکسچینج کے ذخائر خطرناک حد تک گر جائیں گے بلکہ فیٹے پہ گرے لسٹ میں دوبارہ جانے کے خدشات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر نے یونٹس بند ہونے کے خدشے کا بھی اظہار کر دیا ہے، جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور جو ڈالر برآمدات کی صورت میں پاکستان آ رہے ہیں وہ بھی رک سکتے ہیں۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات باقی ممالک کی نسبت تقریباً 15% مہنگی ہو چکی ہیں۔ اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ کر گیا تو جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ غذائی اجناس جو مقامی سطح پر پیدا نہیں ہوتی ان کی درآمد کیسے ہوگی؟ جو قومی اثاثہ جات بھاری قرضوں کے بدلے گروی رکھوائے گئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کورونا لاک ڈاؤن اور اب سیلاب کے بعد تو عوام کی معاشی طاقت پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ دیوالیہ پان کے بعد ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تو CDS 5% تھا، یعنی ملک ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ 5% تھا۔ وزیر خزانہ پہلے کہتے تھے ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لائیں گے، آج کل اسے اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری قرار دے رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی نہ بڑھانے کے بدلے IMF کو متبادل آمدن پر راضی کرنے کا دعویٰ بھی کرتے رہے، پھر پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی بڑھائی اور سبسڈی بھی ختم کرنا پڑی۔ IMF کے مطابق موجودہ مالی سال میں پاکستان کو تقریباً 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ حکومت نے بجٹ میں تقریباً 22 ارب 80 کروڑ ڈالر کا تخمینہ لگایا ہے۔ اب تک پاکستان کو 4 ارب 20 کروڑ ڈالر پاکستان کو مل سکے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاروں نے پچھلے 6 ماہ میں نایاب پاکستان سرٹیفکیٹ سے 660 ملین ڈالر نکلوا لیے ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاری میں مسلسل کمی پاکستانی معیشت پر عدم اعتماد کو زہر کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے شاید دنیا پاکستان کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ وزارت خزانہ کے معیشت کو کنٹرول کرنے کے صرف زبانی دعوے عوامی رائے عامہ کو بدلنے کے لیے ناکافی ہیں۔ آنے والے دنوں میں معاشی صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اس بارے کچھ کہنا قابل وقت ہے۔